انتہائی عزتوں کے لائق، رفتوں کے لائق میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، آپ گھروں سے چلے ہیں تو آپ کے قدم اتنے قیمتی بن گئے کہ آپ کے قدموں کے نیچے فرشتوں نے پر بچھائے۔ اتنے قیمتی قدم، ایک قدم وہ ہیں جو گناہ کی طرف جاتے ہیں اور گناہوں کا انبار اکٹھا ہو جاتا ہے قدم قدم قدم، اور ایک وہ ہیں جو اللہ کے گھر کی طرف ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی طرف ہے، روحانی دینی دعوت کے لیے ہے، علم دین کے لیے ہے، علم قرآن و سنت کے لیے ہے، اور علم ناموس رسالت کے لیے ہے، ناموس رسالت کا علم پہرہ داری کے لیے نکلنا ہے۔ یہ سارے کا سارا اتنا بڑا انبار اکٹھا ہے نیکیوں کا کہ ہر قدم کے بدلے ایک ایک ہی نہیں 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی، اور فرشتے بھی پر اپنے بچھارے ہوں گے۔ آئے ہم حضور کی محبت کی بات کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے امت کی محبت کیسی ہونی چاہیے، اپنے نبی سے محبت کیسی ہونی چاہیے۔ ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں، مال سے محبت کرتے ہیں، بڑی مال کی طلب ہے، اولاد سے محبت کرتے ہیں، بڑی اولاد کی طلب ہے، مال بھی چھوڑ جاتا ہے، اولاد بھی چھوڑ جاتی ہے، لیکن ایک محبت ہے جو قبر میں بھی نہیں چھوڑے گی اور میدان حشر میں بھی نہیں چھوڑے گی، وہ میرے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ دنیا کا مال دنیا تک، دنیا کی اولاد دنیا تک، پتہ نہیں کوئی بعد میں فاتح خانی کرے نہ کرے، لیکن یاد رکھو اللہ نے قانون بنا دیا ہے کہ تم نے اگر محبت کرنی ہے تو پھر تمہیں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان اور تمہاری کمائی کا مال اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، کہ تمہیں خوف ہوتا ہے، اور وہ تمہارے پسندیدہ مکان جنہیں تم بڑا خوبصورت کر کے بناتے ہو، وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 24 کے اندر اس کا میں نے آپ کے سامنے خلاصہ بیان کیا ہے۔ میرے دوستو، میرے امام، میرے ہادی و مربی و مرشد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا جسے دنیا جہاں میں کوئی معزز، کوئی عزیز، کوئی مال، کوئی چیز اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہوگی، وہ بارگاہ الہی سے مردود ہو جائے گا، اور اسے اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف راہ نہ دے گا، اور اسے عذاب الہی کا انتظار رہنا چاہیے۔ اس بات سے واضح ہے کہ جو بندہ بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے، اور ہر چیز سے زیادہ جو ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو آگے جانتا ہے، حقیقی طور پر وہی ایمان ہے۔ اور جو کسی اور چیز کو عزیز سمجھتا ہے، زیادہ محبوب جانتا ہے، اس کا زیادہ محب بنا ہوا ہے، تو وہ سمجھ لے مومن تو دور کی بات ہے، وہ مسلمان بھی ابھی نہیں ہوا، کیونکہ اسے عظمت رسول پتہ ہی نہیں ہے، اسے رفعت رسول پتہ ہی نہیں ہے، اسے شان رسول پتہ ہی نہیں ہے، اسے معجزات رسول پتہ ہی نہیں ہے، اسے اختیارات رسول پتہ ہی نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرما دیا ہے، میرا نبی جو ہے وہ تو ایسا نبی ہے کہ جب یہ دنیا میں آیا تو سارے جہان کو اس نے منور کر دیا ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گن گائیں اور انہی کا ذکر کریں، اور انہی کی طرف ہم نے جانا ہے۔ مومن ہونے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ مومن ہونے کے لیے بخاری شریف کتاب کی طرف جاتے ہیں، جلد نمبر اول کتاب الایمان صفحہ 42 کے اوپر جو ہے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارک حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے والدین، اولاد اور تمام مخلوق سے محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ اب دونوں چیزیں جو ہے نا، ایک طرف آیت قرآنی سورہ توبہ آیت نمبر 24، اور ایک طرف
حدیث مبارک بخاری جلد اول کتاب الایمان، اس کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ یہ بڑا سخت اور کڑا آزمائش بھی ہے اور امتحان بھی ہے۔ مومن ڈگمگا نہیں جانا، راستے کو بدل نہیں دینا۔ مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا، بات ہی ختم کر دی، جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میں اسے اس کے والدین، اولاد اور تمام مخلوق جو ہے اس سے زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ ذرا آئے نا، ہم سوال کرتے ہیں، ہمیں اللہ کے محبوب زیادہ محبوب ہیں یا ہمیں دنیا کی چیزیں زیادہ محبوب ہے؟ تو سوال کا جواب آپ کو خود مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول و اہل بیت سے محبت و عقیدت، کیونکہ اللہ کے رسول کی محبت پانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے ہیں، ترمذی شریف ہے، جلد نمبر 3 ہے اور حدیث نمبر 3722 ہے۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اس وجہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ نعمتیں دی ہیں نا اللہ تعالیٰ نے، رزق دیا، پانی دیا، اناج دیا، آنکھ دی، کان دیے، زبان دیا، چکھنے کا ذائقہ، سونگھنے کی ہمیں صلاحیتیں دی کہ اللہ سے محبت اس وجہ سے کرو کہ اس نے تمہیں اپنی تمام نعمتیں عطا کی، اور مجھ سے اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے محبت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سے محبت اس وجہ سے کرنی ہے کہ وہ تمہیں تمام نعمتیں عطا کرنے والا ہے، اور مجھ سے اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے محبت کر، اور میرے اہل بیت کے ساتھ میری محبت کی وجہ سے محبت کر۔ پتہ چلا کہ اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت، اہل بیت کی محبت مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، مومنوں کو ملنے والی نعمتوں میں سے ایک بہترین نعمت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پہ فضل اور کرم ہے۔ اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت انسان کو کامل و اکمل بنا دیتی ہے۔